صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت کے نام ہے۔ بظاہر قرآن پاک دنیا کی عام کتابوں کی طرح چند اوراق اور دو طرفہ جلدوں پر مشتمل ہے، جبکہ حقیقت میں اس قرآن میں کچھ ایسے امتیازات پائے جاتے ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں پائے جاتے۔ ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ لفظ قرآن قرات سے نکلا ہوا ہے۔ قرات کا معنی ہے پڑھنا، اور قرآن کا معنی وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہو۔ اور حقیقت یہ ہے، اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید رات کی تاریکیوں میں پڑھا گیا اور دن کے اجالوں میں پڑھا گیا، مصلی اور چٹائی پہ پڑھا گیا، یہ ممبر اور اسٹیج پر پڑھا گیا، یہ جانوروں کی پشت پر پڑھا گیا، یہ سمندر کی لہروں پہ پڑھا گیا، یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پڑھا گیا، تاریک غاروں میں پڑھا گیا، تنہائیوں میں پڑھا گیا، مجمع میں پڑھا گیا، رو رو کے پڑھا گیا، رو رو کے سنا گیا۔ جس محبت اور وارفتگی کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے، دنیا میں کوئی دوسری ایسی کتاب موجود نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ وہ لوگ جن کے دل گناہوں کی میل سے میلے نہ ہوں، وہ قرآن کی تلاوت کیے بغیر سکون اور چین نہیں پاتے، اور جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو جی نہیں بھرتا۔ صحیح بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ تعالی۔ ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی ہمشیرہ رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ ہمشیرہ نے کہا کہ میں آپ پر رو رہی ہوں کہ آپ فوت ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ نے رونا ہے تو اپنے اوپر رو لے، مجھ پہ نہیں رونا، کیونکہ اس دن کے لیے میں پچھلے 60 سالوں سے روتا رہا ہوں، اب میرا رونے کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہنسنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ اپنے اس بھائی کے بارے میں کیوں رو رہی ہیں جس بھائی نے گھر کے اس کونے میں 18,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ پڑھنے والوں نے ایسا پڑھا ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ عام طلباء تو پڑھتے ہیں نا صبح سے لے کے شام تک، یہ عام لوگ کبھی ہم نے حساب نہیں لگایا کہ ہم ایک دن میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں،
جو بندہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت نماز، صرف فرض نماز اور سنت مؤکدہ، بس میں نوافل کی بات نہیں کر رہا، میں تہجد کی بات نہیں کر رہا، وہ کتنا قرآن پڑھتا ہے؟ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور ایک رکعت میں کم از کم 10 آیات پڑھنی ہوتی ہیں، کیونکہ 7 آیتیں سورۃ فاتحہ کی اور کم از کم 3 آیتیں بعد میں ساتھ ملانی ہوتی ہیں، تو ایک آیت میں ایک رکعت میں کم از کم 10 آیتیں ہو گئی، تو گویا کہ فجر کی نماز میں کم از کم ہم 40 آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ پھر ظہر کی نماز جو سنت مؤکدہ اور فرض، سنت غیر مؤکدہ کی میں بات نہیں کر رہا، وہ 10 رکعتیں ہیں، تو ہر رکعت میں اگر ہم 10 آیتیں پڑھتے ہوں کم از کم، تو یہ 10 رکعتیں یہ 100 آیتیں ہو گئیں۔ عصر میں اس طرح 40 آیتیں ہو گئیں، مغرب میں اسی طرح 50 آیتیں ہو گئیں، عشاء میں اسی طرح۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جو صرف 5 وقت نماز پڑھتا ہے 150-200 آیتیں تو وہ کم از کم نماز میں پڑھ لیتا ہے۔ اور جو لوگ پھر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں یا لمبی قرات کرتے ہیں، وہ اس کے علاوہ پھر رمضان شریف میں تراویح میں اس کے علاوہ دینی مدارس میں جو طلباء صبح سے لے کے شام تک پڑھتے ہیں، وہ اس کے علاوہ، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ قرآن جتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے دنیا میں کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا تو میں خالہ کے پاس گیا تھا ملنے کے لیے، تو میری خالہ نے مجھے کہا کہ بیٹا زکریا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے حفظ مکمل کیا ہے۔ میں نے کہا ہاں خالہ میں نے مکمل کیا ہے۔ تو خالہ نے کہا کہ بیٹا اگر آپ نے حفظ مکمل کیا ہے تو مجھے تھوڑا سا قرآن سنا دو۔ میں نے کہا کہ جب میں نے سنانا ہی ہے، میرا وضو ہے، تو میں 2 رکعت کی نیت باندھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی۔ اب میری خالہ نے مجھے کہا کہ بیٹا وضو تو میرا بھی ہے، تو میں آپ کی مقتدی بن جاتی ہوں۔ میں امام بنا، میری خالہ مقتدی بنی۔ میرے خالہ نے مجھے کہا تھا کہ تھوڑا قرآن سنا دو۔ میں نے 2 رکعتوں میں الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن سنا دیا۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن عظیم الشان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت جیسے آپ پڑھتے ہیں ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو انہوں نے ایک زبردست بات ارشاد فرمائی کہ واللہ قسم ہے خدا کی، لو صحت قلوبکم لما شبعت من تلاوت القرآن، اگر تمہارے دل صحیح ہوتے یہ کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہ ہوتے۔ یہ جو تم تھوڑا پڑھ لیتے ہو پھر طبیعت اکتا جاتی ہے، دل برداشتہ ہو کے قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل بیمار ہے۔ اگر دل صحیح ہوتا یہ قرآن پڑھتے ہوئے کبھی سیر نہ ہوتا۔ تو یہ قرآن کی پہلی خصوصیت کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور اس قرآن کی دوسری خصوصیت سب سے بہتر انداز سے پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کا کمال ہے، قاری حضرات کئی مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مجمع جھوم اٹھتا ہے، سبحان اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب نے کمال کر دیا، کمال کی تلاوت کی۔ تو میں کہتا ہوں کہ کمال قاری صاحب کا نہیں ہے، کمال اصل میں قرآن کا ہے، جس کو اس قدر خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، ورنہ یہی قاری صاحب کوئی اور کتاب اس قدر خوبصورتی کے ساتھ پڑھ کے دکھا دے، نہیں پڑھ سکتے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کو اس قدر خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔
دل مسحور ہو جاتے ہیں۔